السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے شراز اقبال اور میرا کام ہے آپ تک انفارمیٹیو ویڈیوز کو پہنچانا۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی وائف ملکہ سبا کے حوالے سے۔ دوستوں، قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی بھی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدبد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی، کیونکہ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ملکہ سبا کو ہدبد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدبد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی، مطلب نیند میں جا رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ یہ خط کون لے کر آیا ہے اور کس وقت دیا گیا ہے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے متعلق اپنے دربار خاص سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا، یہ کہہ کے کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا، اس نے ملکہ سبا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بھلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا، تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدی نے واپس جا کر تمام واقعہ سنایا، یہ کہہ کے کہ ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ہڈرام نہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ تو ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے باعث قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے ہی اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبالو خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس شخص کی حیات میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئیں تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا، یہ تو میرے تخت جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں اور آپ کی فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کی فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا، جو کہ اپنی چمک دھمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شخص شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا
کہا گیا کہ وہ کیسر شاہی محل میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی چیزوں سے ملکہ سبا کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ سبا شرمسار ہوئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت بھی دی، اور بعد وقتاً بوقتاً وہ ان سے ملاقات بھی فرماتے رہے۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اگر بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔